نعمتوں کا ذکر کیا گیا ہے، اور ہمیں دعوت دی گئی ہے کہ ہم اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کا شکر ادا کریں۔ تو جتنا بھی شکر ادا کریں گے اتنا ہی اللہ تعالیٰ کے ہاں سے مزید نعمتیں ملیں گی، اور اسی کے لیے پھر بار بار اس کو تکرار کی گئی ہے کہ مختلف انداز سے جو نعمتیں ہیں اللہ نے دی ہیں ہمیں، کھانے پینے کے لیے ہے، پہننے اوڑھنے کے لیے ہے، سفر کے لیے ہے، اور دوسری جتنی بھی ہو سکتی ہیں نعمتیں، سب کا تذکرہ تفصیل سے کیا ہے۔ اور اس کے بعد پھر جو نعمتوں کا قدر نہیں کرتے ہیں جو لوگ، اور نعمتوں کو ضائع کر دیتے ہیں، ناشکری کرتے ہیں، کفران نعمت کرتے ہیں، ان کا انجام بھی بتا دیا ہے کہ ان کا انجام کیا ہوتا ہے۔ تو اسی لیے پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ وَضَرَبَ اللَّهُ مَثَلًا قَرْيَةً كَانَتْ آمِنَةً مُطْمَئِنَّةً يَأْتِيهَا رِزْقُهَا رَغَدًا مِنْ كُلِّ مَكَانٍ فَكَفَرَتْ بِأَنْعُمِ اللَّهِ فَأَذَاقَهَا اللَّهُ لِبَاسَ الْجُوعِ وَالْخَوْفِ بِمَا كَانُوا يَصْنَعُونَ۔ کہ اللہ تعالیٰ نے مثال دی ہے ایک ایسی بستی کی کہ جس کے پاس دو نعمتیں تھیں، بہت بڑی نعمتیں ہیں۔ ایک تو نعمت کیا ہے؟ كانت آمنة مطمئنہ، امن و امان، سکون، اطمینان، کوئی ڈر نہیں، کسی قسم کا کوئی دھڑکا نہیں، کوئی کھٹکا نہیں، کہ بالکل ہی سکون اطمینان سے رہتے تھے۔ تو یہ ان کے پاس نعمت تھی، بہت بڑی نعمت ہے۔ جیسے آج کل کی ہماری ہے کہ ہم جب تک کہ اپنے سارے گھروں کے تالے چیک نہ کر لیں، کہیں ان کے اوپر وہ کیمرے نہ لگا لیں، کہیں وہ بیریئر نہ کھڑے کر لیں، کہیں تارے نہ بچھا لیں، اس وقت تک ہمیں نیند ہی نہیں آتی، اسی لیے کہ وہ امن و امان نہیں ہے۔ تو یہی اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ اس بستی کی جو سب سے پہلی اور بڑی نعمت تھی وہ امن و امان تھا۔ اور دوسری نعمت جو فرمائی یاتیہا رزقہا رغدا من کل مکان، غذائی امن، کہ کھانے پینے کا کوئی مسئلہ نہیں تھا، ہر طرف سے ہر جگہ سے بافراط کھانا آتا تھا، رزق آتا تھا، کھانے پینے کی چیزیں آتی تھیں، نہ آٹے کا مسئلہ تھا، نہ چینی کا مسئلہ تھا، نہ کسی اور چیز کا مسئلہ تھا، ہر چیز فراوانی کے ساتھ۔ تو یہ دو دیکھ لیجیے کہ کتنی بڑی نعمتیں ہیں، اس کو ہم بھگت رہے ہیں، ہم سب بھگت رہے ہیں، دیکھ رہے ہیں اس کو کہ وہ دونوں نعمتیں ہم سے چھن چکی ہیں۔ تو یہی اسی بستی کی مثال دی اللہ تعالیٰ نے کہ اس کے پاس یہ دو نعمتیں بہت ہی باافراط تھیں، اور انہوں نے کیا کیا؟ فَكَفَرَتْ بِأَنْعُمِ اللَّهِ، اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کا کفران کر دیا، ناشکرہ کوئی قدر نہیں کی، اور اللہ کی نعمتوں کو ٹھکرا دیا، اس کی قدر ہی نہیں کی اس نے۔ تو پھر کیا کیا اللہ تعالیٰ نے؟ فَأَذَاقَهَا اللَّهُ لِبَاسَ الْجُوعِ وَالْخَوْفِ، تو اللہ تعالیٰ نے ان کو بھوک اور خوف کے لباس کا مزہ چکھا دیا۔ کتنے سخت الفاظ ہیں یہ۔ لباس الجوع، لباس ہوتے ہی ہے کہ سر سے پاؤں تک آپ لباس پہنتے ہیں، پوری طرح اس میں مبتلا کر دیا۔ اور یہ ظاہری ہے، باطنی یہ ہے کہ آپ چکھتے ہیں کوئی چیز جو آپ کے جسم میں جاتی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے پھر دونوں چیزوں کو بیان کیا، ظاہری اور باطنی دونوں طور پہ اللہ تعالیٰ نے ان کو اس عذاب میں مبتلا کر دیا کہ ان کو بھوک، کھانے کو نہیں ملا گا، نہیں ملے گا کھانے کو، بھوکے مرو گے تم۔ اور دوسری چیز خوف، ڈر، ہر وقت پہ آدمی کو ڈر ہی لگا رہتا ہے، خوف یہ ہوتا ہے کہ پتہ نہیں کیا ہو جائے گا، پتہ نہیں کون آ جائے گا۔ یہ کیوں ہوا؟ اللہ کے رزق کی نعمتوں کی کفران کرنے کی وجہ سے۔ تو یہی چیز جسے ہمیں اللہ تعالیٰ نے یہی دیا تھا کہ یہی ملک، اس میں یہ پنجاب جیسی زرخیز زمین ہے، پانی کی 5 نہریں بہہ رہی ہیں، جفاکش محنتی کسان ہیں، اس میں چاروں موسم موجود ہیں، دھوپ موجود ہے، بارشیں موجود ہیں، کتنی اللہ نے نعمتیں دی ہیں۔ لیکن ہم نے کیا کیا؟ ہم نے ایک ایک نعمت کو ٹھکرا دیا، نہیں قدر کی اس کی، تو اللہ تعالیٰ نے وہ نعمتیں چھین لی پھر ہم سے کہ جاب کر لو، اب نہ آٹا ہے، نہ چینی ہے، نہ چاول ہے، سب کچھ ختم ہو گیا۔ تو یہی وہ اللہ تعالیٰ مثال دے رہے ہیں ان کو کہ جو اللہ کی نعمتوں کو ٹھکرا دیتے ہیں تو اللہ تعالیٰ ان کے ساتھ پھر یہی کرتا ہے کہ ان نعمتوں کو سلب کر لیتا ہے۔ تو ہم نے ہر کام میں، ہر بات میں اللہ کے احکام کی خلاف ورزی کی، اللہ کے احکام کو پاؤں تلے رون ڈالا کہ اللہ تعالیٰ سود کے لیے کہتا ہے حرام، ہم کہتے ہیں نہیں، اور بڑھائیں گے اور بڑھائیں گے، اس لیے کہ IMF کا تقاضا ہے، اور بڑھاؤ، ریٹ بڑھا دو، 10 سے 15، 15 سے 20 تک لے گئے۔
تو یہ تو جب ہماری حالت ہے کہ ہم اللہ تعالیٰ سے اس طرح اعلان جنگ کرتے ہیں تو پھر ہمیں کیوں اللہ نعمتیں دے گا؟ تو نعمتیں وہ چھین لے گا. اور اسی طرح ایک نعمت کا اس سے پہلے بھی ذکر کیا ہے جو اللہ تعالیٰ دیتا ہے اپنے بندوں کو، اس کی ابھی ایک تنبیہ کی ہے اس صورت میں. وہ پھر جاہلیت کی ایک شکل دکھائی ہے، جاہلیت کی تصویر دی ہے کہ جاہلیت میں کفار اس نعمت کو کس طرح ٹھکرا دیتے تھے. وَإِذَا بُشِّرَ أَحَدُهُمْ بِالْأُنثَىٰ وَلَّ وَجْهُهُ مُسْوَدًّا وَهُوَ كَظِيمٌ، کہ ان کی حالت یہ تھی کہ ان میں سے کسی کو بشارت دی جاتی تھی کہ تیرے یہاں بیٹی پیدا ہوئی ہے، تو پھر کیا ہوتا تھا کہ وہ چہرہ اس کا سیاہ پڑ جاتا تھا غم سے. وَهُوَ كَظِيمٌ، غصے میں اور غم میں بھرا ہوا ہوتا تھا. اور پھر کیا سوچتا تھا؟ تو قرآن نے فرمایا کہ يَتَوَارَىٰ مِنَ الْقَوْمِ مِنْ سُوءِ مَا بُشِّرَ بِهِ أَيُمْسِكُهُ عَلَىٰ هُونٍ أَمْ يَدُسُّهُ فِي التُّرَابِ أَلَا سَاءَ مَا يَحْكُمُونَ. تو فرمایا کہ پھر وہ اپنا منہ چھپائے پھرتا تھا لوگوں سے، کہ لوگ کہیں گے اس کے ہاں بیٹی ہوئی ہے، یہ بیٹی کا باپ ہے. کتنی بڑی اس کے لیے ایک عیب کی بات تھی، عار تھا کہ بیٹی پیدا ہو گئی. يَتَوَارَىٰ مِنَ الْقَوْمِ مِنْ سُوءِ مَا بُشِّرَ بِهِ، جو اس کو بشارت دی گئی ہے، اللہ تعالیٰ بشارت کہہ رہے ہیں، وہ ان کے لیے ایک لعنت ہو جاتی تھی کہ ہمارے ہاں بیٹی پیدا ہو گئی. تو کیا کروں؟ تو فرمایا کہ وہ یہی سوچتا تھا يُمْسِكُهُ عَلَىٰ هُونٍ، کہ ذلت کے ساتھ اس کو باقی رکھوں، کہ لوگ مجھے یہی کہتے ہیں یہ دیکھو یہ بیٹی کا باپ جا رہا ہے ذلت کے ساتھ، یا پھر زمین میں گڑھا کھود کے اس کو زندہ گاڑ دو. یہ تھی جاہلیت. تو جاہلیت کا تصور دے دیا کہ وہ کفران نعمت کرتے تھے. تو آج ہم بھی یہی کر رہے ہیں. اس لیے کہ بہبود آبادی ضروری ہے. اس میں اگر اولاد بڑھ جائے گی، آبادی بڑھ جائے گی، تو پھر کھانے کو نہیں ملے گا. وہ پہلے ہی نہیں مل رہا، اس میں کہاں ملے گا یا نہیں ملے گا، سوال ہی پیدا نہیں ہوتا. تو وہی جاہلیت آج بھی ہے. فرق یہی ہے کہ وہ لوگ بچے کو پیدا ہونے کے بعد اور بچی کو پیدا ہونے کے بعد پہ زندہ گاڑ دیتے تھے. ہم پہلے سے ہی اس کو مار دیتے ہیں کہ پیدا ہونے کی ضرورت ہی نہیں ہے، پہلے ہی ختم کر دو، بس دو ہی کافی ہیں. تو یہی ہے چیزیں کفران نعمت، کہ ہم اپنے جو آقا ہیں ہمارے، جو بھی ہمیں ڈکٹیٹ کرتے ہیں ہم اس کے مطابق چلتے ہیں. یہ جو ڈکٹیشن ہے اللہ تعالیٰ کی، اس پر نہیں چلتے، اس لیے کہ وہ نعوذ باللہ ہمارے کہنے کے مطابق وہ اس قابل نہیں کہ اس پہ عمل کیا جائے. وہ یہی سمجھتے ہیں، ہم اپنے عمل سے یہی کہتے ہیں، چاہے زبان سے نہ بھی کہیں، لیکن عمل سے یہی کہتے ہیں کہ یہ چیزیں نعوذ باللہ قابل عمل نہیں رہی. اب وہی ڈکٹیشن ہے جو ہمیں وہاں سے ملے گی. اور آخر میں پھر دعوت دین کے بارے میں فرمایا کہ حکمت کے ساتھ، اچھی نصیحت کے ساتھ، صبر کے ساتھ آپ دعوت دیجیے. اگلی سورت جو سورہ اسراء ہے یا سورہ بنی اسرائیل بھی کہا جاتا ہے، اس میں اللہ تعالیٰ نے پہلے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے وہ اسراء اور معراج کے سفر کا تذکرہ فرمایا ہے، اور یہ فرما دیا کہ سبحان الذی اسریٰ بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی الذی بارکنا حولہ. تو یہ اللہ تعالیٰ نے پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو مکے سے مسجد اقصیٰ لے کر گئے، اور وہاں سے پھر آسمانوں کی طرف آپ تشریف لے گئے. ایک ہی رات میں اللہ تعالیٰ نے سب کچھ دکھایا. لنوریہ من آیاتنا، ہم اپنی نشانیاں دکھائیں گے ان کو. تو اللہ نے نشانیاں دکھا دی، ساری نشانیاں دکھا دی، جنت بھی، جہنم بھی، انبیاء کرام بھی، ساتوں آسمانوں کی سیر بھی کرا دی، حتیٰ کہ وہ آخری حد تک پہنچ چکے تھے. یہ سب کچھ اللہ نے دکھایا، اور پھر یہاں پہ صرف ایک ہلکا سا اشارہ کیا، اور اس کے بعد پھر بتایا کہ کس طرح یہ مسجد اقصیٰ پہ جو مختلف یا اس علاقے میں جو جنگیں ہوتی رہیں، کس طرح یہ لوگ آتے رہے جاتے رہے. تو یہی چیز جو ہے وہ ہوتی رہی. اب اس کے بعد یہی ہے کہ جیسے کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فتح کیا تھا بیت المقدس کو، اس کے بعد صلاح الدین ایوبی رحمہ اللہ نے کیا تھا، اب وہ ہمارے پاس نہیں، اب ان یہودیوں کے قبضے میں ہے. اب نہ کوئی صلاح الدین ہے، نہ کوئی عمر بن الخطاب آئے گا جو اس کی فتح کرے، الا یہ کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے کوئی انتظام ہو جائے. اور اس کے بعد پھر اللہ تعالیٰ نے دو قسم کی جو ہمارے لیے مقامات ہیں، یہ دنیا اور آخرت، اس کے لیے بتا دیا ہے کہ اس کو ہم جو بھی اس کو چاہے گا، اس کے چاہنے والے دونوں طرح کے ہیں، کوئی دنیا کے چاہنے والے ہیں، کوئی آخرت کے چاہنے والے ہیں. تو اللہ تعالیٰ نے بتا دیا کہ ان کا کیا حشر ہوگا، ان کا کیا نتیجہ نکلے گا.
فرمایا کہ من کان یرید العاجلہ عجلنا له فیہا ما نشاء لمن نرید ثم جعلنا له جہنم یصلاها مذموما مدحورا، کہ جو بھی عاجلہ چاہتا ہے، عاجلہ کیا ہے؟ یہ دنیا ہے جو جلدی مل رہی ہے، جس میں ہم رہ رہے ہیں، یہ ہے، اس کے پیچھے پڑا رہتا ہے، بس دنیا کی فکر ہے، بس کہ مجھے یہ پیسہ مل جائے، دولت مل جائے، پلاٹ مل جائے، مکان ہو جائے، پیسہ ہو، بیلنس ہو، یہ ہو وہ ہو، بس اسی پر ہی ہے سب کچھ، اسی میں۔ تو فرمایا کہ عجلنا لہ فیہا ما نشاء، ہم نے اس کو دے دیا، لو لے لو، جتنا لینا ہے لے لو، جس کو ہم چاہیں گے، یہ بھی ہے، ہر ایک کو نہیں دیں گے، جس کو ہم چاہیں گے اس کو ہم دے دیا، لیکن اس نے صرف دنیا ہی کمائی، پھر آخرت تو نہیں کمائی، تو آخرت میں پھر کیا ہوگا؟ تو وہ فرما دیا کہ ثم جعلنا لہ جہنم، اس کے لیے ہم نے جہنم بنا دی، یصلاھا، اس میں وہ ڈالا جائے گا، اس میں وہ جائے گا، مذموما مدحورا، مذمت کے ساتھ، ذلت کے ساتھ، وہ اسی جہنم کا ایندھن بن جائے گا۔ تو یہ فرما دیا اس کے لیے۔ پھر دوسرا رخ بھی دکھا دیا، ومن اراد الآخرہ، اور جو آخرت چاہتا ہے اس کے لیے تگ و دو کرتا ہے، اس کے لیے وہ جاگتا ہے، اس کے لیے وہ اپنی تمام محنتیں کرتا ہے، اس کے لیے فرمایا کیا ہوگا؟ ومن اراد الآخرۃ وسعی لها سعیھا، کہ جس نے پھر آخرت کا چاہا تھا، آخرت اس کی منزل تھی، اور اس کے لیے کوشش کی، پھر یہ نہیں ہے کہ بس وہ بیٹھا ہی رہا کہ ہاں ٹھیک ہے اللہ تعالیٰ غفور الرحیم ہے مجھے معاف کر دے گا، نہیں، اس نے کوشش کی، وسعی لها سعیھا، پوری محنت کی۔ ظاہر ہے کہ جنت تو اتنی آسانی سے نہیں ملے گی، اس کے لیے محنت کرنی پڑتی ہے، تگ و دو کرنی پڑتی ہے، کوشش کرنی پڑتی ہے، رات کو جاگنا پڑتا ہے، رمضان کا یہ مہینہ ہے، اس میں کچھ کمانا پڑتا ہے، تب ملتی ہے۔ اسی لیے فرمائیں کہ وسعی لها سعیھا وہو مؤمن، ایمان کے ساتھ، ایمان کے ساتھ ملے گی یہ چیز۔ ایمان نہیں ہے تو پھر ساری رات جاگتے رہو، کوئی فائدہ نہیں، بیکار ہے، سب بیکار ہے۔ تو لہذا پھر وہو مؤمن فاولئک کان سعیہم مشکورا، ان کی جو محنت ہے، ان کی جو کوشش ہے، وہ اللہ تعالیٰ کے یہاں قبول کی جائے گی، وہ اللہ قبول کرے گا کہ اس بندے نے پورے اخلاص کے ساتھ، ایمان کے ساتھ یہ محنت کی تھی اس رمضان کے اس مہینے میں۔ اور اس کے بعد پھر ہم دیکھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے اسی صورت میں ایک لمبی فہرست دی ہے، لمبی فہرست دی ہے، وصیتیں دی ہیں، تقریباً 20 کے قریب وہ چیزوں کو گنوا دیا ہے، ہمارے اخلاق کی بھی، ہماری اجتماعیت کی بھی، ہمارے عقیدے کی بھی، سب باتیں بتا دی ہیں۔ تو جو انجیل میں جیسے کہ ان کو 10 وصیتیں کی تھی، اس طرح یہاں پہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں 20 وصیتیں کر دی ہیں، جو اس صورت میں آتی ہیں، جس کی ابتدائی ہوتی ہے وہاں سے وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، کہ اللہ تعالیٰ نے فیصلہ کر دیا ہے آپ کے رب نے کہ ایک اللہ کو تم نے یاد کرنا ہے، اس کی عبادت کرنی ہے، اور پھر والدین کا ذکر کر دیا۔ تو پہلے عقیدہ توحید یہ پکا ہونا چاہیے کہ ہماری توحید میں، ہمارے عقیدے میں کوئی گڑبڑ ہوئی تو سارا مسئلہ بگڑ جائے گا۔ یہاں تو ہم نمازیں پڑھ رہے ہیں، وہاں جا کے ہم کسی مزار پہ جا کے پیشانیاں ٹیک رہے ہیں، تو کیا ملے گا؟ پھر سب برباد ہو جائے گا۔ تو یہی چیز، اس لیے پہلی بات یہ عقیدہ توحید کی ہوتی ہے کہ اپنا یہ عقیدہ توحید پکا کر لو، اس میں کسی قسم کی کوئی لغزش نہیں آنی چاہیے، اس میں چیزیں معاف نہیں ہوں گی۔ اور پھر اس کے بعد پھر والدین کے حقوق کی بیان کی، وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، اور صاف کہہ دی مَا يَبْلُغَنَّ عِندَكَ الْكِبَرَ أَحَدُهُمَا، ایک ہو یا دونوں ہو، او کلاہما فلا تقل لهما اف ولا تنہرهما، تو ان کو اف تک مت کہنا، ڈانٹنا بھی نہیں ان کو۔ تو یہ والدین کے حقوق بیان کیے جا رہے ہیں، بلکہ ان کے بارے میں کہا کہ ان کے لیے دعا کرتے رہنا، وقل رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا، کہ اے اللہ ان پر رحم کر دے جیسے انہوں نے مجھ پر رحم کیا تھا جب میں چھوٹا سا تھا، بچہ تھا، کچھ نہیں کر سکتا تھا، تو یہ ماں نے ساری رات جاگ جاگ کے مجھے سنبھالا ہے، مجھے اٹھایا ہے، بستر گیلا ہو گیا تو خود گیلے بستر پہ سو گئی، لیکن خشک بستر پہ مجھے سلایا اس نے، اسی لیے رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا، یہ حکم دیا۔ اور کسی نے یہی کہا، کسی عالم دین نے سلف صالحین میں سے، اگر تم چاہتے ہو کہ تمہاری دعا قبول ہو جائے تو پہلے والدین کے لیے دعا کرو، والدین کے لیے دعا کرو گے اللہ تعالیٰ تمہاری باقی دعائیں بھی قبول کر لے گا، اس لیے کہ یہ ہے تمہارے لیے توشہ آخرت، اس کے ذریعے سے تم اپنی دعاؤں کو اللہ کے ہاں بخشوا سکتے ہو۔
پھر رشتہ داروں سے حسن سلوک، ان سے اس کی تاکید کی گئی. فضول خرچی سے منع کیا گیا کہ فضول خرچی نہیں، جتنا بھی ہے اللہ کی نعمت ہے اس کی قدر کرو اور اتنا ہی خرچ کرو جتنی ضرورت ہے. پھر اولاد کو قتل کرنے کا یہاں پہ پھر وہی حکم آیا جو پہلے بھی آ چکا ہے سورہ انعام میں بھی، یہاں پر بھی، کہ اپنی اولاد کو قتل مت کرو، اس لیے کہ وہ بچوں کو قتل کرتے، چاہے لڑکے ہوں یا لڑکیاں ہوں. کہیں وہ بتوں کے لیے قتل کر رہے ہیں، کہیں وہ فقر و فاقہ کی وجہ سے قتل کر رہے ہیں، کہیں وہ اسعار و ذلت کی وجہ سے قتل کر رہے ہیں. تو یہ ان کے طریقے تھے، تو اس کو سختی سے منع کیا گیا. پھر بدکاری کی حرمت، ولا تقربوا الزنا، اس کے قریب بھی مت جاؤ. پھر قتل نفس کی حرمت، کہ کسی بھی معصوم جان کو قتل مت کرو. یہ بہت بڑا جرم ہے، بہت بڑا گناہ ہے. اس کے لیے جو شرعی طریقے ہیں بس اسی کے مطابق قتل کیا جا سکتا ہے انسان کو، ورنہ نہیں. پھر جو مظلوم ہے، مقتول کے ورثاء ہیں، ان کی سرپرستی، ان کی نگہداشت. یہ بیچارہ مظلوم مارا گیا، ظالم نے مار دیا، ختم کر دیا، اب اس کے جو بیوی بچے ہیں، اس کی اولاد ہیں، اس کی ذمہ داری تم پر عائد ہوتی ہے کہ ان کے ساتھ اچھا سلوک کرو. یتیموں کے ساتھ بھی، ولا تقربوا مال الیتیم، یتیم کے مال کے قریب بھی مت جاؤ، بہت ہی خطرناک ہے وہ. تو اس کے لیے بھی تاکید کی، جیسے سورہ نساء میں بھی اس کو فرمایا گیا. پھر اس کے بعد عہد کی پاسداری، واوفوا بالعہد، کہ اپنے عہد پورے کرو، جو بھی وعدہ کیا ہے کچھ بھی ہو جائے. اسی کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ہے کہ آخری جب آپ فتح مکہ کے صلح حدیبیہ کے موقع پر جب وعدہ کیا، معاہدہ کیا آپ نے، تو باوجود یہ کہ معاہدہ ابھی لکھا جا رہا تھا، اس کے باوجود وہ ابو جندل جو ان کا کافروں کا تھا، سہیل ابن عمرو اس کا بیٹا، وہ مسلمان تھا، تو وہ بیچارہ بیڑیوں میں جکڑا ہوا آ رہا ہے، مسلمانوں کو دعائی دے رہا ہے، مسلمانوں بچا لو مجھے. تو صحابہ کرام بے چین ہیں کہ کس طرح اپنی تلوار نکالے اور اس کو کافر کو ختم کر کے اس کو اپنے مسلمان بھائی کو بچا لے. لیکن آپ نے کہا کہ نہیں، عہد ہو چکا ہے، وعدہ ہو چکا ہے. تو آپ نے وہ برداشت کر لیا. اتنا بڑا وہ جذباتی منظر تھا، لیکن عہد کو نہیں توڑا، عہد کو برقرار رکھا. پھر یہ فرما دیا کہ کان، آنکھ اور دماغ، دل و دماغ کی باز پرس ہوگی، کہ جو کچھ سنا تھا وہ کیسے اگل دیا تھا ویسے ہی کر دیا تھا. بریکنگ نیوز ڈال کے تم نے جو بھی بکواس تھی سب نقل کر دی، ساری وہ جھوٹی خبریں ہوں چاہے، یہ سب پوچھا جائے گا کہ کیا کچھ سنا تھا، کیا کچھ دیکھا تھا، کیا کچھ دل میں تھا، سب بتانا پڑے گا. اس کی باز پرس ہوگی. اسی طرح ناپ تول میں کمی کے معاملے میں بھی ہم پہلے بھی بات کر چکے ہیں، اور قرآن کریم نے اس کو کئی دفعہ ذکر کیا ہے کہ یہ بھی بہت بڑا جرم ہے. اجتماعی طور پر یہ تباہی لے کر آتا ہے، اللہ کا عذاب آتا ہے اس سے. وَلَا تَقْفُ مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ، جس چیز کا تمہیں علم نہیں ہے اس کے پیچھے مت جاؤ، اس لیے کہ تم سے پوچھا جائے گا اس کے بارے میں. اس کے پیچھے لگ جانا کہ ادھر سنی سنائی باتیں، جیسے آج کل ہوتا ہے کہ جی ہم نے وہاں سے سنا تھا، وہاں سے بات آئی تھی، فلاں نے کہا تھا، فلاں جگہ پتہ نہیں ہوتا کس نے کہا تھا. تو یہی ہے کہ بغیر دیکھے، بغیر سنے، بغیر اس کی تحقیق کیے ہوئے ہم پیچھے پڑ جاتے ہیں دوسروں کے، اور پھر وہی جھوٹی خبریں اور بریکنگ نیوز اسی طرح نقل ہوتی چلی جاتی ہیں. زمین پر اکڑ کر چلنے سے منع کیا گیا، اور یہی کہا گیا کہ وَلَا تَمْشِ فِي الْأَرْضِ مَرَحًا، اترا کر مت چلو، چلنا ہے تواضع کے ساتھ چلو. اور اس کے لیے کہا کہ إِنَّكَ لَن تَخْرِقَ الْأَرْضَ وَلَن تَبْلُغَ الْجِبَالَ طُولًا، کہ تم زیادہ اکڑنے سے کہیں زمین پھاڑ نہیں دو گے، نہ آسمان تک پہنچ جاؤ گے، تم اتنے ہی 6 فٹ کے ہی رہو گے، کوئی فرق نہیں پڑے گا تمہیں. تو یہ اکڑنے کی کیا ضرورت ہے تمہیں، آرام سے چلو. تو یہی اسی کی تاکید کی گئی اللہ تعالیٰ نے، اور سب بتا دیا کہ یہ تمام چیزیں جو ہے اللہ تعالیٰ کے انتہائی ناپسندیدہ ہیں. جو اس قسم کی تم حرکتیں کرتے ہو اس کے لیے پھر ہمیں سختی سے تاکید کی گئی کہ تم نے یہ چیزیں نہیں کرنی ہیں، اور جو اس میں صحیح بات ہے اس کی بھی بتا دی گئی ہے. اس کے بعد سورہ کہف آتی ہے اسی پارے میں، اور اس میں جو ہے ہمیں 4 قسم کی آزمائشوں کا تذکرہ دیا گیا ہے. 4 قسم کی آزمائشیں بتا دی ہیں کہ اس میں اگر آدمی دیکھنا چاہے تو اس کا نمونہ دیکھ لے. پہلی تو مثال ہے دین کے بارے میں، کہ دین میں اور دین پر چلنے والوں کے لیے کتنی بڑی آزمائشیں آتی ہیں. تو انہی میں انہم فتیۃ آمنوا بربہم وزدناہم ھدی، وہی جو نوجوان دین کو بچانے کے لیے بھاگے تھے، جا کے غار میں چھپ گئے تھے،
اور پھر وہ 309 سال تک وہاں پہ سوتے رہے. اس کے بعد پھر اللہ نے دوبارہ ان کو جگا دیا. تو یہ دکھایا کہ یہ ایمان کی اور دین کی آزمائش تھی ان کی، جس میں وہ کامیاب رہے. اللہ نے ان کی مدد فرمائی، اور پھر وہ جو ظلم والا عرصہ تھا ختم ہو گیا اس عرصے میں، اور پھر یہ دوبارہ لیکن پھر یہ ان کو موت دے دی. دوسرا آتا ہے مال کی آزمائش. وہ دکھا دیا دو جو باغ والے تھے، دونوں ایک کافر اور ایک مسلمان. کافر تو بڑا اکڑ رہا تھا، یہ دیکھو یہ کتنا بڑا شاندار میرا باغ ہے، اس میں نہریں بہہ رہی ہیں، درخت ہی درخت ہیں، کھجوریں ہی کھجوریں ہیں، اور یہی مجھے وہاں پہ بھی مل جائے گا. یہ اور اکڑ. اس کے بجائے جو مسلمان تھا اس نے ہی کہ لولا دخلت جنتک وقلت ما شاء اللہ لا قوت الا باللہ ان ترانی انا اقل منک مالا وولدا. کہ یہ تو کہتا تو دیکھ کتنا کچھ مل جاتا، ماشاء اللہ کہ اللہ کی طرف سے ہے. تو نے اکڑ کر کہا کہ نہیں، یہ سب میری محنت ہے، میری کوشش ہے. اللہ نے وہ سب کچھ چھین لیا، سب ختم ہو گیا، ایک ہی رات میں سب کچھ ختم ہو گیا. وہ اسی لیے کہ جب شکر نہیں کیا، جب اللہ کی طرف نہیں لوٹایا، تو پھر اللہ تعالیٰ نے اس کو برباد کر دیا. تو یہ دکھا دیا کہ مال کا فتنہ کتنا زبردست فتنہ ہوتا ہے. تیسری چیز ہے علم کا فتنہ. علم کا بھی فتنہ ہوتا ہے، آزمائش ہو جاتی ہے. اس لیے کہ موسیٰ علیہ السلام سے کسی نے پوچھ لیا کہ سب سے بڑا عالم کون ہے؟ کہنے لگا میں تو ہوں، میں ہوں. تو اللہ نے کہا نہیں، یہ آپ نے ذرا زیادتی کر دی، میں تمہیں دکھاتا ہوں. پھر اللہ نے حضرت خضر علیہ السلام سے ملاقات کرا دی کہ چلو اب جاؤ دیکھو کہ تم سے بڑے بھی عالم ہیں. پھر وہ خود حیران پریشان، یہ کیا ہو رہا ہے. تو سارا واقعہ بیان کر دیا. اللہ تعالیٰ نے دکھا دیا کہ دیکھو یہ ہے علم. اللہ نے تمہیں بھی علم دیا ہے جو تمہارے لیے، اور خضر کو علم دیا ہے ان کے لیے. تو لہذا پھر یہ مت کہنا کہ میں سب سے بڑا عالم ہوں. تو اس طرح علم کی بھی آزمائش تھی. اور چوتھی آزمائش ہے اقتدار کی، حکومت کی. بہت بڑی آزمائش ہے، بڑے بڑے اس میں پھسل جاتے ہیں، سب کچھ ختم ہو جاتا ہے سوائے اقتدار کا. نشہ اتنا خطرناک قسم کا نشہ ہے کہ انسان سب کچھ بھول جاتا ہے، صرف اپنی کرسی کو یاد رکھتا ہے. تو کسی نے جس نے کہا تھا، جس کی آج برسی ہے، کہ میری کرسی بڑی مضبوط ہے، وہ کہاں گیا؟ تو جو بھی کہتا رہے کرسی کسی کا ساتھ نہیں دیتی. اقتدار کی آزمائش، وہ ذوالقرنین کا وہ نمونہ دکھایا اللہ تعالیٰ نے کہ ذرا ذوالقرنین کو دیکھ لو، کتنے نیک آدمی تھے، کیا کچھ نہیں کیا انہوں نے. اس کی پوری تفصیل اگلے پارے میں آ رہی ہے. اللہ تعالیٰ ہمیں قرآن کو سمجھنے اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین.